الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه زيعته ويحوطه من ورائه رواه أبو داود والترمذي. معزز علماء کرام، عظیم محفل میں شرکت کرنے والی عظیم شخصیات بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دے رہے حضرت مولانا مفتی احسان الحق صاحب قاسمی استاذ حدیث دارالعلوم فیض محمدی حتیہ گڑھ، اسی طریقے سے دارالعلوم فرقانیہ ایک سروا کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے اصلاح المسلمین کے محتمم جناب حافظ عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد ارمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر معزز علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین میری مائیں بہنیں، جیسا کہ اب تک پروگرام سن کر کے آپ نے یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء ضلع مہاراج گنج کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے سرپرستی فرما رہی عظیم شخصیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پرسا ملک کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی طریقے سے ہمارے ادارے کے موقر محتمم جمعیت علماء ضلع مہاراج گنج کی قیادت کرنے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا محی الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے بروقت جمعیت علماء ہند کے عظیم رہنما حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایما پر آپ نے یہ اصلاحی پروگرام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ہم سب کا یہ فریضہ ہے، ہم دعا کریں ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود رہے تاکہ ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ہم اس مقصد سے جس اعتبار سے، جس انداز سے اور جن کمیوں کی بنیاد پر ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایسا موقع فراہم کیا جائے تاکہ ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں، ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد
ہمیں معلوم ہو اور اس دنیا کے بعد جو اصل دنیا آنے والی ہے اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ چلے، ان سب کے لیے آج جمعیت علماء ضلع مہاراج گنج کے بینر تلے آپ کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب تک اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو باتیں کہی گئی ہیں یا جو باتیں کہی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس وقت موجودہ زمانے میں سماجی اعتبار سے ہم سب کے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر نکل جانے کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اپنی زندگیوں کے حساب و کتاب کا جو ڈر ہونا چاہیے، یہ ڈر نکل جانے کی وجہ سے ایمانی، عملی اور اخلاقی اعتبار سے ہم اجتماعی اور انفرادی ہر طریقے سے بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ تو ہمارا وہ ایمان جو مطلوب ہے ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، نہ ہماری وہ زندگیاں جس زندگی پر ہم ایمان لائے، جس زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہماری ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی، ہم ان زندگیوں سے، ان ہدایات سے، ان سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے درمیان اللہ نے ایسی شخصیات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہر زمانے میں پیدا کرتا ہے جو ہر وقت یہ فکر مند ہیں، ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو فساد ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے، معاشرے میں انسانوں کے درمیان جو دوریاں ہیں، یہ دوریاں کسی اعتبار سے کم ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بن جائے۔ الحمدللہ ایسی شخصیات ہمارے درمیان بھی موجود ہیں۔ اللہ نے سرزمین مہاراج گنج کے اندر ایسے علماء کو ہمیں دیا ہے، وہ ہمارے لیے نعمتیں ہیں، جنہوں نے ایسی مجلس کا انعقاد کیا ہے، کوششیں کی، وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائر قائم رکھے۔ اس عظیم اصلاح معاشرہ کی قیادت کر رہی عظیم شخصیت حضرت مولانا محی الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے یہ مکلف بنایا ہے کہ میں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کا وہ اصول بتاؤں، وہ طریقہ بتاؤں جو طریقہ 1400 سال پہلے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اصلاح معاشرہ کی کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں، الگ الگ پلیٹ فارم سے، الگ الگ انداز سے، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو جتنی کوششیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہو رہی ہیں، اتنی ہی زیادہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں۔ جتنی فکر بڑھ رہی ہے، جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، جتنی اصلاح کی کوششیں ہو
خرابیاں اور فساد اسی اعتبار سے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اصلاح معاشرہ کا جو اصول اپنایا ہے وہ غلط اپنایا۔ اصلاح معاشرہ کا جو طریقہ ہم نے آپ نے اپنایا ہے وہ طریقہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے۔ مجھے میرے ادارے کے محتمم جو اس جلسے کی قیادت کر رہے ہیں انہوں نے کسی چیز کا مکلف بنایا میں آپ کے سامنے وہ طریقہ رکھوں، وہ اصول بیان کروں جو اصول ہم سب کے آقا نے دیے۔ انشاءاللہ میں وہی اصول بتاؤں گا، وہی طریقہ بتاؤں گا۔ درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ حضرات یہ نیت کر کے سنیں کہ انشاءاللہ وہ اصول اور طریقہ ہم سیکھیں گے اور معاشرے میں اسی طریقے پر انشاءاللہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے جو بنیادی وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو رسول اللہ نے بتایا تھا۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہماری محنتیں ناکام ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کا ڈر نہیں رہا، تقویٰ نہیں ہے، سامنے حاضری کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اس چیز سے بالکل غافل ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم غافل ہیں اس چیز سے، ہم اس چیز سے غفلت میں ہیں کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جو زیادتیاں ہم نے اس دنیا میں کی ہے، یہ زیادتیاں اس دنیا میں دفن ہو کر کے نہیں رہ جائیں گی۔ ایک وقت ضرور آئے گا، یاد رکھنا، ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی، ایک وقت ضرور آئے گا جب انسان ہم سے حساب نہیں لے گا، وہ ذات ہم سے حساب لے گی جو ذات ہمارے ایک ایک عمل کو اچھی طریقے سے جانتی ہے، جو ذات علیم بذات الصدور ہے۔ ہم نے اپنے اس سینے میں کس کے تعلق سے نفرت کو چھپا رکھا ہے، ہم نے اپنے اس سینے میں کس تکبر کو بٹھا رکھا ہے، ہم نے اپنے اس دل کے اندر کیسی نفرتیں پال رکھی ہیں۔ ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم نے پڑوسیوں کو دھوکہ دیا ہے اور دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ وقت ضرور آنے والا ہے، وہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے کھل جائیں گے، اللہ ہماری زبانوں پر مہر لگا دے گا، یہ ہمارے اعضاء بتائیں گے، یہ ہمارا پیر بتائے گا، یہ ہمارا جسم بتائے گا، یہ ہماری آنکھیں بتائیں گی۔ ہم نے ان آنکھوں سے کیا جرائم کیے ہیں، ہم نے اپنے دل و دماغ سے کیسی خرافات کو انجام دیا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب ہمارے جسم بتائیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اگر اس چیز کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح آسان ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت، اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا، اسی مقصد کے لیے کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیسے پیدا ہوگا؟ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ڈر اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اس دل سے دنیا
دنیا کے اندر رہنے والے ظالموں کے ڈر کو نکال دیں گے. جب اس دنیا کے درندوں کا ڈر ہم اپنے دلوں سے نکالیں گے انشاءاللہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. جب ہم اپنے اس دل سے دنیا کی محبتوں، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے عہدوں، دنیا کی دولتوں کو اپنے دلوں سے نکالیں گے اللہ کا خوف پیدا ہوگا. ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی. جس مقصد کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے مقصد کو بتایا ہے. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے حضور کو بھیجا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، ہم نے امام الانبیاء کو بھیجا ہے. تمہیں مقصد بتاتا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے واضح طور پر بتایا 4 مقاصد کے لیے، 4 مقصد کے لیے ہم نے حضور کو اس دنیا میں بھیجا ہے. کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. یہ وہ پہلا مقصد ہے جس کے لیے ہم سب کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے میرا یہ جواب دینا، کیا حضور کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہم نے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں؟ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھنا ہم نے پہلے مقصد کو فوت کر دیا. دوسرا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم، اس کے معانی اور مفاہیم کی تعلیم. کیا ہمیں معلوم ہے کتاب اللہ کے اندر رب نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے رب؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کیا ہمیں قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، جو تقریباً 99% مسلمانوں کو یاد ہے، نماز کی ہر رکعت میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، کیا ہمیں پتا ہے کہ اس سورت میں رب نے ہم سے کہا کیا ہے؟ کیا ہمیں کبھی فکر ہوئی کہ ہم علماء کے پاس جائیں، ذرا ہم سیکھیں رب نے اس سورت میں ہم سے کہا کیا ہے؟ اگر ہم نے سیکھا نہیں ہے اور ہمارے دلوں میں طلب نہیں ہے تو اس کا مقصد یہی ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے مقصد کے خلاف ہم چلیں. تیسرا مقصد دلوں کا تزکیہ، دلوں کی صفائی. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو جائے، دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں سے نکل جائیں. اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم دینا ہے. یہ 4 مقاصد تھے، حضور کو بھیجا گیا. ان میں سب سے اہم مقصد دلوں کا تزکیہ ہے، دلوں کی صفائی ہے. اگر دل صاف ہو جائے گا تو سب کچھ صاف ہو جائے گا. اسی مقصد کو جب بتانا ہوا، جب اللہ کو یہ مقصد بتانا ہوا انسانوں کو، تو بتایا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا لقد من اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ احسان جتلا رہا ہے. اللہ نے سورج ہمارے لیے بنایا لیکن کہیں احسان نہیں جتلایا ہے. اللہ نے چاند ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، کہیں پر احسان نہیں جتلایا ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، کہیں پر احسان نہیں جتلایا ہے. اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا، پھل اور پھولوں کو بنایا، لیکن کہیں احسان نہیں جتلایا کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں. لیکن جب حضور کے مقاصد کو بیان کرنا ہوا،
اللہ نے کہا کہ اے لوگو ہم نے تم پر احسان کیا ہے، کہ تم پر ہمارا احسان ہے، یاد رکھنا کہ ہم نے 4 مقاصد کے لیے رسول اللہ کو پیدا کیا۔ اب اگر ہم ان مقاصد میں بھی ناکام رہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہ رہے، تو یاد رکھیے معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی ہے، معاشرے میں محبت قائم کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ اصول ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ ہم پوری دنیا کے حکمرانوں کو، پوری دنیا کو چلانے والے قانون سازوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے آپ قانون بناتے ہو، اپنے ملک کو چلانے کے لیے آپ ہر طرح کا نظم کرتے ہو، اپنے ملک کے اندر فساد روکنے کے لیے آپ جیل کی کالی کوٹھریوں کو بناتے ہو۔ سنو، ایک آواز، ایک حکم شریعت کا یہ سن لو، اگر تم نے یہ ساری محنتیں لوگوں کے دلوں پر کر دی تو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دلوں کا تزکیہ ہو جائے انشاءاللہ نہیں ضرورت پڑے گی۔ جس انسان کا دل صاف ہوگا، جس انسان کا دل پاک ہوگا، جس انسان کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، جس دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر ہم نے ظلماً کسی کی زمین کو لیا ہے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، وہ جنگلات میں بھی رہے گا تو کسی کی زمین، کسی کی جائیداد پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ اصول قرآن نے دیے ہیں، یہ اصول رسول اللہ نے بتائے ہیں، اسی اصول کو ہم نے چھوڑا ہے، اسی کی اہمیت کو ہم نے اپنے دلوں سے نکالا ہے، تو آج اصلاح معاشرہ کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ناکام ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں آنے والے تمام احباب کو، بالخصوص نوجوانوں کو یہ درخواست کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں، آپ گھروں کی لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبتیں چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بچھا لیجیے، ڈر بچھا لیجیے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھیے مجھ سے بدنظری جو ایک جرم ہے، بدنظری جیسی خطا ہم سے ہو جا رہی ہے، کوئی علاج بتا دیجیے۔ نوجوان نے کیا کہا، ہم بہت سارا کام کر لے رہے ہیں، ہم دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک عمل میرا ہے جو نہیں چھوٹ رہا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ بدنظری۔ عام طور پر انسان اس بدنظری کے اندر مبتلا ہے، جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو آنکھوں سے خطائیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم نے ان آنکھوں سے خطا کی ہے، یہ آنکھ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس عظیم نعمت کے اندر تو نے ناشکری کی ہے، تو نے اس عظیم نعمت کو ٹھکرایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیری اس بینائی کو واپس لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تیری بصیرت کو بھی چھین لے۔ وہ نوجوان کہتا ہے بدنگاہی ہو جا رہی ہے، کوئی علاج بتا دیجئے۔ اللہ والے نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط پوری کر دو۔ کیا کہا؟ ایک شرط پوری کر دو۔ وہ شرط یہ ہے کہ میں تمہیں ایک پیالہ دیتا ہوں، یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لو اور فلاں مارکیٹ سے گزرتے ہوئے فلاں صاحب کے مکان پر پہنچا دو۔ بس یہ کام ہے، میں تجھے ایسا علاج بتاؤں گا، ایسا طریقہ بتاؤں گا، کبھی بدنظری نہیں کرے گا۔ ایک وہ بھی نوجوان تھا جو اللہ والے کے پاس اس لیے آ رہا ہے
سیکھ سکیں اور اپنے ان اصولوں کو اپنا کر کے معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ہمیں فکر ہے ہم سے یہ کمی دور ہو جائے، ہم یہ اس گناہ سے بچ جائیں، ہمیں علاج بتا دیجئے۔ اللہ والے نے کہا بس یہ کام کر دو، لیکن دیکھنا تمہارے ساتھ ایک مضبوط نوجوان میں لگا رہا ہوں اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رہے گا، یہ دودھ کا پیالہ جو لبالب بھرا ہوا ہے، اگر کہیں بھی چھلکا معمولی سا بھی تو تمہیں لاٹھیاں برسائے گا، تیرے سر پر یہ لاٹھیاں برسائے گا، یاد رکھنا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے، مجھے آپ پیالہ دو، میں پہنچا دوں گا، لیکن آپ طریقہ بتاؤ بد نظری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی فکر عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی فکر اور ایسی طرف عطا فرمائے کہ اپنی اصلاح کے لیے وہ خود علماء کے پاس جائیں۔ چنانچہ وہ پیالہ دے دیا گیا، نوجوان کو بزرگ صاحب نے لگا دیا، وہ نوجوان آہستہ آہستہ لے کر کے نکلا۔ آپ بتاؤ اسی کے مارکیٹ سے اسے گزرنا ہے، بہت سارے دوست و احباب ہیں، گاؤں کے افراد ہیں، بھائی ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر بھلے محفل میں بازار میں ہماری پٹائی ہو جائے تو بڑی رسوائی ہوگی ہماری، ہم لوگوں کو چہرہ کر دکھائیں گے، بتاؤ بھلے مارکیٹ میں اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور آہستہ آہستہ مارکیٹ سے گزرتا ہوا مکان پر پہنچا دیتا۔ کہیں دودھ کا پیالے سے دودھ چھلکا نہیں، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، اب کہتا میں چلتا ہوں اللہ والے کے پاس، اب تو ہمیں علاج بتا دیں گے۔ واپس پہنچا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ نوجوان خوشی سے کہتا ہے علاج بتائیے، علاج بتائیے، ہم نے وہ کام کر دیا۔ کہتے ہیں اچھا پہنچا دیا؟ جی ہاں پہنچا دیا۔ ذرا یہ بتاؤ کہ مارکیٹ میں کسی کو تم نے دیکھا، کسی کو پہچانا، کسی پر تمہاری نظر پڑی؟ کہنے لگا نظر کیسے پڑتی؟ اگر میری نظر وہاں پڑتی تو پھر ہمارے اوپر کوڑے برسائے جاتے، اس لیے کہ دودھ گر جاتا زمین پر، پھر وہ تو کوڑے برساتا، وہ بھی ہمارے دوستوں احباب ہیں، گاؤں کے افراد ہیں، ہماری ناک کٹ جاتی۔ اللہ والے نے بڑا آسان جملہ کہا، یہ موقع تھا دل پر لگنے کا۔ اللہ والے نے کہا ذرا سوچ لے، ذرا سوچ لے، آج چند لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے تم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، اگر تم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو صرف مارکیٹ کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، تمام انسانوں کے سامنے تجھے جہنم میں رسید کیا جائے گا۔ بتا اپنی ذلت کو، اپنی حرکت کو کہاں برداشت کر سکے؟ اس کے سمجھ میں بات آ گئی، اس کے سمجھ میں یہ بات آ گئی، دنیا کی رسوائی کچھ نہیں ہے، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب ہمارا سب کچھ کھل جائے گا۔ تو مسلمانوں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہمیں ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے اور قریب وہ وقت آ جائے گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ انشاءاللہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں گے۔ دیکھیے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکثر اپنی زبانوں سے اٹھیں بیٹھیں، مارکیٹ میں رہیں، گھر میں رہیں، آپ ایک جملہ اپنی زبانوں پر لائیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم نے اگر بیوی کو ستایا ہے تو جواب دینا ہے، ہم نے اگر پڑوسیوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ دو چار جملے آپ یاد کر لو، اپنی زبان سے کہتے رہو، پھر بھی شیطان آپ کو سمجھائے گا، کہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو اس چکر میں نہیں آنا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے
اپنی زبان پر یہ بٹھاؤ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے عمل کا حساب لے گا، اگر ہم نے غلط کیا تو اللہ عذاب دے گا، ہمیں رسوائی، ہماری رسوائی ہوگی۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں سکون دے گا اور آخرت میں بھی سکون دے گا۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو اصلاح کا طریقہ ہے، جو حضور نے بتایا ہے، جو حدیث ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث سمجھ لیجئے، انشاءاللہ اگر آپ نے سمجھ لیا اس حدیث کو، سمجھنے کا مطلب یہ ہے عمل کی نیت سے آپ نے عملی میدان میں سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر آئندہ جمعیت علماء کو شاید آپ کے ہاں جلسہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود آپ ایک قائد بنو گے، خود آپ ایک مصلح بن جاؤ گے، آپ کا ہر فرد مصلح بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ نبی نے اس حدیث میں اصلاح معاشرہ کے لیے جو اصول بتایا ہے اس اصول کو آپ اپنا لیجیے، اپنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے حضور نے کیا کہا، یہ حدیث سمجھیے۔ حضور نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ شیشہ جس میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مثال سے اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ یہ مثال کیوں اللہ کے نبی نے دی ہے؟ مثال اس لیے دی ہے تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی کو تڑپ ہے، نبی کو فکر ہے، کس طریقے سے میں اپنی امت کو سمجھا لے جاؤں۔ ہم سب کے آقا کو یہ تڑپ ہے، کس طریقے سے میری امت جہنم سے بچ جائے۔ میرا نبی میرے خاطر، آپ کی خاطر، پوری انسانیت کے خاطر راتوں رات اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، راتوں رات اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ ہائے یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہوگا، اے رب میری امت کا کیا حال ہوگا۔ جس نبی نے ہم سب کے لیے طائف کے میدانوں میں پتھر برداشت کیے ہیں، جس نبی نے ہماری خاطر مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کا سفر کیا ہے، جس نبی نے ہماری خاطر ساری قربانیاں دی ہیں، میں نبی کی فکر کو، میں نبی کی طرف کو، میں ایک منٹ کے لیے ذرا سوچا اس حدیث سے اندازہ لگانا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے کل قیامت میں جو اللہ حساب لے گا، کل قیامت میں جو اللہ میری ایک ایک امت کے بارے میں حساب لے گا، میرا نبی یہ کہتا ہے، میرا رسول یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک میزان پر رہوں گا جہاں میری امتی کا حساب ہوگا، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا، میں اسی میزان پر حساب کرواؤں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ یہ طرف ہے آقا کی مسلمانوں، اسی آقا نے آپ کی خاطر اتنی محنتیں کی ہیں، آج ہمیں اسی آقا کا چہرہ نہیں پسند آتا ہے، آج ہمیں اسی آقا کا لباس نہیں پسند آتا ہے، آج ہمیں اسی آقا کی معاشرت نہیں پسند آتی ہے، آج ہمیں اسی آقا کی سنت نہیں پسند آتی ہے۔ ہم نے اسی ذات کو، ہم نے اسی محسن کو یہاں رہتے ہوئے تکلیف پہنچایا ہے۔ ذرا سوچو ایک منٹ کے لیے، جب ہمارے اعمال فرشتے ہم سب کے آقا کے پاس پیش کرتے ہوں گے، آقا کو ہم سب کا عمل سن کر کے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے جسے ہمارے چہرے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، جسے ہماری شکل میں شرم محسوس ہو رہی ہے، نبی کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہوں گے ہم اس قبر اطہر کے اندر۔ اس لیے اس معاشرے میں ہم عزم